السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، مگر جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: عزیر بن جروہ، بعض نے باپ کا نام جروہ کے بجائے سوریق بیان کیا ہے، بن عدیہ بن ایوب بن درزنہ بن تقی بن اسبوہ بن فخاس بن العازر بن ہارون بن عمران۔ بعض نے عزیر بن سروخہ بیان کیا ہے۔ بعض آثار میں مذکور ہے کہ آپ کی قبر دمشق میں ہے۔ پھر ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ عزیر علیہ السلام مبعوث کیے گئے ہیں یا نہیں، اور میں نہیں جانتا عزیر نبی ہیں یا نہیں۔ پھر انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مرفوعاً اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ پھر اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں ایک متروک راوی ہے کہ عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جن کو بختنصر نے قید کیا تھا۔ عزیر علیہ السلام اس وقت بچے تھے جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی سے نوازا۔ آپ تورات کے جید حافظ اور عالم تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی تذکرہ ہوتا تھا۔ جب انہوں نے اللہ سے تقدیر کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے ان کا نام ان سے مٹا دیا۔ یہ روایت ضعیف، منکر اور منقطع ہے۔ حضرت ابن عباس بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عزیر علیہ السلام ہی وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال فوت کر کے زندہ کیا۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی طریق سے بیان کیا ہے جن کے الفاظ میں آپس میں کمی زیادتی ہے کہ عزیر علیہ السلام بڑے نیک اور عقل مند انسان تھے۔ وہ ایک دن اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے نکلے، واپسی پر وہ ایک ویران جگہ سے گزرے۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی محسوس ہوئی۔ آپ گدے پر سوار اس ویرانے میں داخل ہوئے تو آپ اپنے گدے سے اترے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکری میں جانور کے لیے چارہ اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ نے اس ویران عمارت کے سائے میں قیام کیا۔ آپ نے اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا جوس نچوڑا، پھر ٹوکری سے خشک روٹی نکالی، پھر انگور کے جوس والے پیالے میں روٹی بھگو کر کھانے کے لیے روٹی نرم ہونے کے انتظار میں لیٹ کر اپنی ٹانگیں دیوار کے ساتھ لگا لیں۔ اسی دوران آپ کی نظر ان گھروں کی چھتوں پر پڑی جن کے باسی مر کب گئے ہیں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، تو کہا ان کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ ان کو شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرمائے گا یا نہیں، بلکہ انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا جس نے ان کی روح قبض کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال ان کو اسی حالت میں رکھا۔ جب 100 سال مکمل ہوئے اور اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات واقعات رونما ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا۔ اس نے پہلے اس کا دل بنایا تاکہ وہ سمجھ سکے، پھر ان کے دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی تاکہ ان کے ساتھ مشاہدہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر تخلیق شروع ہوئی۔ آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے، مختلف اجزاء اکٹھے ہو رہے تھے، ہڈیاں اکٹھی ہوئی، ان پر گوشت چڑھا، بال اور چمڑا رونما ہوا، پھر جسم میں روح پونک دی گئی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھے جا رہے تھے، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، آپ کتنی دیر تک سوئے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے رکے تھے، اور جب بیدار ہوئے تو سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا، یا دن کا کچھ حصہ، ابھی ایک دن مکمل نہیں ہوا۔ فرشتے نے کہا، آپ 100 سال سوئے رہے۔ آپ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھیں، یعنی خشک روٹی اور اس سرکے کو جو پیالے میں تھا، وہ دونوں اسی حالت میں ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بغیر کسی تبدیلی کے بالکل اسی حالت میں ہے۔
یہ بات سن کر گویا آپ کے دل میں اپنی موت کا انکار کیا تو فرشتے نے کہا اپنے گدھے کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو وہ بالکل بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے آ کر اکٹھی ہونے لگ گئیں۔ پھر ہڈیوں پر گوشت اور جلد کا لباس پہنا دیا گیا، پھر جلد پر بال نمودار ہو گئے۔ اس کے بعد فرشتے نے اس میں پونک ماری تو گدھا اپنے سر اور کانوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم ان کو کیسے جوڑوں کے ساتھ ملاتے ہیں، دیکھنا وہ کیسے گوشت کے بغیر گدھے کی شکل اختیار کرتی ہیں، پھر دیکھنا ہم ان پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے لیے واضح ہوئی تو فرمانے لگے، میں جانتا ہوں کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے بھی زندہ کرتا ہے اور ہر چیز اس کے ہی اختیار میں ہے۔ پھر عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ لوگوں کو نہ پہچان سکے اور اپنے گھر کو بھی نہ پہچانا۔ آپ اپنے خیال اور اندازے کے مطابق اپنے گھر آئے تو وہاں ایک انتہائی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 سال تھی، وہ گھر والوں کی لونڈی تھی۔ جب عزیر علیہ السلام اس گھر سے نکلے تو اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی اور عزیر علیہ السلام کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی قوتیں جواب دے چکی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے اسے کہا، کیا یہ عزیر کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں یہ عزیر ہی کا گھر ہے۔ پھر وہ رو پڑی اور کہا، میں نے اتنے سالوں سے کسی کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر کو گم ہوئے تو 100 سال گزر چکے ہیں، ہم نے ان کا کوئی تذکرہ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا، عزیر مستجاب الدعوات ہے، وہ مریض کے لیے دعا کرے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرے تو اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، لہٰذا دعا کر اللہ میری نظر ٹھیک کر دے، اگر تو عزیر ہوا تو میں تجھے پہچان لوں گی۔ عزیر علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں کھول دیں تو وہ صحیح ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ یقیناً تو عزیر ہے۔ پھر بڑھیا بنی اسرائیل کے محلے میں گئی اور اپنی مجالس اور محافل میں موجود تھے۔ عزیر علیہ السلام کا بیٹا 118 برس کا ہو چکا تھا، وہ بھی موجود تھا، اور آپ کے پوتے وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس نے لوگوں کو پکارا اور کہا، یہ عزیر علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے عورت کی بات کو رد کر دیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری آزاد کردہ غلام لونڈی ہوں۔ اس نے میرے لیے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی ہیں اور میری ٹانگیں چلنے کے قابل ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ لوگ اٹھ کر ان کی طرف آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے باپ کے کندھوں کے درمیان میں ایک تل تھا، تو آپ نے اپنے کندھے کھول دیے تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے ہاں صرف عزیر علیہ السلام ہی تورات کے حافظ تھے اور بختنصر نے تورات جلا دی ہے۔ اب ہمارے پاس تورات کا صرف وہی حصہ ہے جو لوگوں کو زبانی یاد ہے، لہٰذا ہمارے لیے تورات کا ایک نسخہ لکھ دیں۔ ابو سروخان نے بختنصر کے دور میں ایک جگہ تورات کا نسخہ دفن کر دیا تھا جس کو عزیر علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عزیر علیہ السلام لوگوں کو لے کر اس جگہ گئے اور وہ جگہ کھودی اور وہاں سے تورات کا نسخہ نکالا۔ اس کے اوراق بوسیدہ اور تحریر مٹ چکی تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کی موجودگی میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر دوبارہ تورات لکھی اور آسمان سے 2 شہاب ثاقب نیچے اترے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو تورات خوب یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے ان کے لیے تورات کا نسخہ لکھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے شہاب ثاقب کے واقعہ پیش آنے کے بعد کہہ دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے ان کو تورات نئے سرے سے لکھ دی اور بنی اسرائیل کے معاملات کی نگرانی کی، اور آپ نے حزقیل نبی علیہ السلام کی عبادت گاہ میں ارض سواد میں تورات لکھنے کا کام کیا۔ آپ جس بستی میں فوت ہوئے اسے سائرہ باز کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں
کے مطابق آپ بنی اسرائیل کے لیے نشانی ثابت ہوئے، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے تو آپ نوجوان نظر آتے جبکہ وہ بوڑھے تھے۔ آپ 40 برس کی عمر میں فوت ہوئے اور دوبارہ اٹھے بھی تو جوان ہی تھے جیسا کہ آپ انتقال ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو بختنصر کے بعد مبعوث کیا گیا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ ابو حاتم سجستانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مفہوم اشعار میں بیان کیا ہے۔ اس کے بال سیاہ ہیں حالانکہ وہ بڑے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے اور پوتوں کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اس کا بیٹا بوڑھا ہے جو لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، حالانکہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال سیاہ ہیں۔ اس کے بیٹے کے لیے بڑھاپے سے نجات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، اور نہ کوئی زیادہ قوت و طاقت ہے جو بچے کی طرح کھڑا ہوتا ہے پھر گر پڑتا ہے۔ لوگوں میں بیٹے کی عمر 90 برس اور 20 سال یعنی 110 سال شمار ہوتی ہے۔ وہ نہ چل سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ باپ کی عمر 40 سال ہے اور پوتے کی عمر 90 سال ہے۔ اگر تو نہیں جانتا تو بے علمی کی بنا پر معذور ہے۔ مشہور یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ آپ کا زمانہ نبوت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بعد اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ باقی نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات الہام کی تو آپ نے بنی اسرائیل کو مکمل تورات لکھوا دی۔ جیسے وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا تو وہ مغفرت کا نور لے کر آئے، اور اس نے وہ نور عزیر علیہ السلام میں منتقل کر دیا تو آپ نے اسے حرف بحرف لکھ دیا۔ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے کے متعلق پوچھا کہ یہودیوں نے یہ بات کیوں کہی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ نے بنی اسرائیل کے لیے تورات زبانی ہی لکھ دی۔ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پاس تورات تحریری شکل میں ہی لائے تھے۔ عزیر علیہ السلام نے تو تورات اپنے حافظے کی بنیاد پر پیش کر دی۔ اسی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی روایت کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ تورات کا تواتر عزیر علیہ السلام کے زمانے میں ہی منقطع ہو گیا تھا، تواتر کا تسلسل قائم نہیں رہا، اور یہ رائے بہت مناسب لگتی ہے۔ اگر عزیر کو نبی نہ سمجھا جائے جیسا کہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واسطوں سے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ وہی رک جانے کے زمانے کے دوران 9 چیزیں واقع ہوئیں: بختنصر، سنا اور سبا کے باغ، کائیوں والے، حاسور کا واقعہ، اصحاب کہف اور اصحاب فیل کے واقعات، انطاکیہ کے شہر اور تب کا واقعہ۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سے بیان کیا ہے کہ عزیر اور بختنصر کا واقعہ وہی رکنے کے زمانے میں پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ میں ابن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تمام نبی علاقائی بھائی ہیں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کا زمانہ سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور عطا بن صائب رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کی اجازت طلب کی مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تقدیر کے متعلق سوال کیا تھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے تھے ذلت کی ایک گھڑی سے 100 مرتبہ مر لینا آسان ہے۔ عزیر علیہ السلام کے اسی قول کا مفہوم ایک شاعر نے ادا کیا ہے: بعض دفعہ آزاد اور شریف آدمی تلوار پر صبر کر لیتا ہے لیکن ظلم و ستم پر صبر کرنے کو برا سمجھتا ہے۔ وہ ایسی حالت میں موت کو ترجیح دیتا ہے جب وہ مہمان نوازی کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ، نوف بکالی رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام نے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام انبیاء علیہ السلام کی فہرست سے خارج کر دیا، لیکن یہ بات منکر ہے اور اس کی صحت محل نظر ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اور قتیبہ بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے نوف بکالی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے
کہ عزیر علیہ السلام نے اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے کہا، اے پروردگار، آپ خود ہی مخلوق پیدا کرتے ہیں، پھر جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ ان کو کہا گیا ایسا سوال رہنے دے۔ انہوں نے پھر وہی سوال کیا تو آپ کو کہا گیا اس سوال کے اعتراض کرو، ورنہ میں آپ کا نام انبیاء علیہ السلام کی فہرست سے نکال دوں گا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کے متعلق مجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا، جبکہ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی تھی، اگر وہ دوبارہ سوال کرتے تو ان کا نام انبیاء علیہ السلام کی لسٹ سے خارج کر دیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ایک درخت کے نیچے اترے تو ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ انہوں نے چونٹی کا گھر تلاش کرنے کا حکم دیا تو درخت کے نیچے سے اسے تلاش کر کے ان سب کو بل سے نکال لیا گیا، پھر ان کے حکم سے ان تمام کو آگ سے جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ تم نے صرف ایک چونٹی کو ہی کیوں نہ مارا؟ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ نبی عزیر علیہ السلام تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری سے بھی مروی ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے، واللہ علم۔ دوستو، یہ مختصر سا واقعہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ امید ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔